آج یہ بجٹ پیش کیا جائے گا 2023-24، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سال پاکستان کی معاشی تاریخ کا بدترین سال ثابت ہوا۔ تاریخ میں صرف 3 بار معاشی ترقی کی رفتار 1% سے کم رہی ہے، اور اس بار یعنی کہ 0.3% رہی ہے۔ جائزہ لیتے ہیں کہ 21ویں صدی کے پاکستان میں جو معاشی ترقی کا اوسطاً سب سے زیادہ جو مشرف دور میں ہم نے دیکھا 2000 سے لے کر 2008 کے درمیان 5.2% تھی، اور اس کے بعد آیا نون لیگ کا دور، پھر آئی پی ٹی آئی، پی ڈی ایم اتحاد میں یہ سب سے زیادہ گری۔ اگر میں پی ڈی ایم دور کی بات کروں تو میں کسی چیز میں ترقی جو سب سے زیادہ ہوئی تو وہ صرف اور صرف تھی مہنگائی، یعنی کہ مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ 29% رہی، جبکہ سب سے کم مہنگائی جو تھی وہ مسلم لیگ دور کی حکومت میں ہوئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب تیل کی قیمتیں انتہائی کم تھیں، اور دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی ترقی ہوتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ مشرف دور میں یہ انتہائی سطح یعنی کہ 3.9% تھا، اور اس سال ڈالر نہ ہونے اور درآمدات پر سختی سے اب یہ 1% پر آ گیا ہے، یعنی کہ جب ترقی ہوگی تو درآمدات سے ہوگی، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ جائے گا۔ اب آخر میں آتے ہیں حکومتی آمدن اور خرچوں کے درمیان جو فرق ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں مالیاتی خسارہ، تو مشرف دور میں یہ سب سے کم رہا مالیاتی خسارہ، جبکہ باقی تمام حکومتیں جو تھیں وہ آمدن سے زیادہ خرچ کرتی رہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بجٹ میں حکومت خرچے کم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اور جو پر کیپٹا انکم کی ہم بات کرتے ہیں دنیا میں تو لوگوں کی آمدن بڑھتی ہے، اور پاکستان میں اس کا الٹا ہے، یعنی کہ آمدن گھٹ جاتی ہے۔ تو معیشت کا پریاد تھمنے اور روپے کی 28% گرنے سے فیکس آمدنی جو ہے وہ پچھلے سال سے بھی 11% گر گئی، اور وہ ہو گئی $1568 پر آ گئی۔ اور خود ہی اندازہ کر لیں کہ بنگلہ دیش کی جو فیکس آمدن ہے وہ بھی ہے $2470۔ اگر کوئی ملک چلا رہا ہے تو وہ ہیں سمندر پار پاکستانی، اور ان کی بھیجی گئی جو رقم ہے وہ پچھلے 2 سال سے بڑھ کر اب $30 ارب تک پہنچ چکی تھی۔ اور اس بار جو ترسیلات زر تھیں وہ نیچے آ گئی تھیں، جو کہ بینک اور منی چینجر کے درمیان جو ڈالر کا فرق تھا اس سے جو پیسہ تھا وہ بلیک مارکیٹ میں چلا گیا۔ برآمدات نہیں بڑھی، پاکستان کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس سال برآمدات گھٹ کر $30 ارب سے بھی نیچے آ گئیں۔ اسی وجہ سے ڈالر بھی کم آئے اور اس سے مہنگائی کا ایک سیلاب آیا، اور پچھلے جو قرضے اتارنے کے لیے ڈالر ذخائر تھے ان پر بوجھ پڑا، اور پچھلے سال جون سے لے کر آدھے سے بھی کم یعنی کہ $4 ارب پر وہ آ گئے، یعنی کہ 1 ماہ کی جو درآمدات کے برابر آ گئے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی ترقی ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے، اور ہم نے مشرف دور کی جس طریقے سے بات کی تھی کہ اس میں بھی یہی ہوا کہ وہ 3.9% پر تھا، اور اس سال ڈالر نہیں تھے اور پھر درآمدات بھی نہیں تھیں، ان کو بھی بند کیا گیا تھا، تو یہ پھر 1% پر آ گیا۔ تو ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں ناظرین کی ترقی جب ہوتی ہے تو وہ درآمدات سے ہوتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس سے بڑھ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے توازن جو ہے وہ حکومت فرق جو ہے وہ کرنے میں ہمیں ناکام نظر آتی ہے۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے خرچے کم کریں گے اور آمدنی بڑھانے پر توجہ دیں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف بھی یہی بات کر رہے تھے، لیکن ہوتا اس کا الٹا ہے، آمدن سے زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیا کرتی ہے حکومت بجٹ میں، کیا اپنے جو خرچے ہیں ان کو کم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور جو پینشنز اور سیلریز بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اس سے کیا ہوتا ہے۔ بجٹ 2023 وعدوں سے ارادوں تک کا سفر، اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں۔ سرکاری ملازم، مزدور یا ہو کاروباری، ٹکٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر۔ کیا ہو پائے گی بچت؟ ملے گا ریلیف؟ جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں صرف بول پہ۔ عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی۔ بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم، جو کیس کی بیس تک جا پہنچے۔ پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس، کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔